بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیت کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے حقوق کا ذکر کیا ہے جو کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پائے جاتے ہیں، اور ان حقوق کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالی، انما المؤمنون اخوہ، یقیناً ایمان والے بھائی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایمان والے آپس میں بھائی ہیں تو آپس میں ان کے ایک دوسرے کے حقوق بھی ان پر پائے جاتے ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر کیا حق ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت موجود ہے۔ تو آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے ذریعے، آپ کے فرمان کے ذریعے مسلمان کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، ان کے بارے میں معلوم کریں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العاطس۔ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ نمبر 1، رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2، عیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 3، اتباع الجنائز، مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا۔ نمبر 4، اجابت الدعوہ، مسلمان کی دعوت قبول کرنا۔ نمبر 5، تشمیت العاطس، مسلمان کو اگر چھینک آ جائے اور چھینک آنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو تمہیں جواب میں یرحمکم اللہ کہنا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ 5 حقوق وہی جن کا ذکر پہلی روایت میں ہوا، اس دوسری روایت میں جس 6 حق کا اضافہ ہے وہ یہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بتایا، وہ یہ، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پیش آنا۔ تم سے نصیحت طلب کرے تو تم اسے نصیحت ضرور کرنا۔ یہ ایک 6 حق ہے جس کا ذکر ایک دوسری روایت میں ہے۔ تو آئیے جو پہلا حق ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے، تو پہلا حق رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ اور سلام کا جواب دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان آپ سے سلام کر لے تو خاموش نہ رہنا، بلکہ اس کے سلام کا جواب تم ضرور دینا۔
اور ادھر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ سلام کرنے میں پہل کرے، تب جا کر کے اسے کیا ہے سلام کا جواب اس کے دوسرے مسلمان بھائی سے کیا ہے ملے گا۔ اور سلام سے متعلق مختلف تعلیمات پائی جاتی ہیں کہ جو کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے سلام کرے، اور جو چل رہا ہے، راستے سے گزر رہا ہے، وہ جو رکے ہوئے ہیں ان سے سلام کرے۔ تو اسی لیے اگر کوئی کہیں پر بیٹھا ہے کسی مجلس میں، اس مجلس میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے والے کو چاہیے کہ سلام کرے۔ اب جب اگر داخل ہونے والے نے سلام کیا تو جو بیٹھا ہے اس کے اوپر سلام کرنے والے کا حق ہے کہ وہ اس سلام کا کیا ہے جواب دے، اور جواب دینے میں بھی اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو سلام کیا ہے اس سے عمدہ طریقہ جو ہے جواب کا اپنائے۔ مطلب یہ کہ اگر سلام میں کہا کہ السلام علیکم، سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم، تو جواب میں بڑھا کر جو ہے جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کا جواب اس سے اور اچھا جواب دیا جائے، اس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کی جو ہے ہمیں کیا ہے تعلیم دی اور اس کا حکم دیا۔ اور سلام کا جواب دینا جیسے کہ کہا گیا کہ مسلمان کا ہم پر کیا ہے یہ حق ہے، اور حق کی ادائیگی جانتے ہیں کہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ دوسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے وہ یہ اجابت الدعوہ، یہ آپ نے فرمایا عیادت المریض۔ دوسرا حق کیا ہے عیادت المریض، کہ اگر کوئی بیمار ہے مسلمان تو اس کی عیادت کی جائے، کیونکہ اگر مسلمان ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا حق ہم پر پایا جاتا ہے کہ ہم اس کی عیادت کریں، اس کی مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے باوجود اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچے، لیکن اس کے باوجود آپ کو جب خبر ملتی کہ آپ کا کوئی ساتھی بیمار ہے، مریض ہے، پریشانی میں ہے مرض کو لے کر، تو آپ اس کی عیادت اور اس کے مزاج پرسی کے لیے آپ کیا ہے ضرور حاضر ہوتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا اور یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اور کیونکہ مسلمان کا حق بن جاتا ہے آپ پر، اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو آپ پر اس کا حق ہو جاتا ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، اور کسی مریض کی عیادت کرنا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کوئی کسی مسلمان کی عیادت، اس کی مزاج پرسی، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے کیا ہے ایک مہمانی تیار کرنے کا کیا ہے حکم دے دیتا ہے۔ مسلمان بھائی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت، اس کی زیارت، اس کی مزاج پرسی کے لیے جب حاضر ہوں تو اس موقع پر اچھے کلمات کہے جائیں، اس کے سامنے دعائیں دی جائیں، اس کی شفا کے لیے دعا کی جائے، اسے تسلی دی جائے، ایسی باتیں اس کے سامنے رہ کر جو ہے کہی جائے جس سے اس کے دل کو سکون پہنچے، اطمینان پہنچے، امید جاگ جائے شفا کی۔ اور اسی طرح اس بات کا بھی ہمیں لحاظ کرنا ہے کہ زیادہ وقت کسی بیمار شخص کے پاس جو ہے عیادت کے موقع پر جو ہے زیادہ وقت جو ہے نہ گزاریں، کیونکہ زیادہ وقت گزارنے سے کیا ہے ہو سکتا ہے اس کو اس سے کیا ہے تکلیف ہو۔ زیارت کریں، اچھے جملے، اچھی باتیں کہیں، دعائیں دیں، اس کے بعد پہلی فرصت میں کیا ہے ادھر سے رخصت ہونے کی کیا ہے کوشش بھی کریں۔ ایک تیسرا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں وہ یہ اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا۔
اگر کسی مسلمان بھائی کی موت کی خبر آپ کو پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جنازے میں شرکت کریں، کیونکہ یہ مسلمان کا حق ہم پر پایا جاتا ہے۔ اور جنازے میں شرکت سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو آپ کا عزیز ہو، آپ کا قریب ہو، صرف اسی کی جنازے میں شرکت کی جائے، بلکہ ہر مسلمان کا جنازہ اس میں داخل ہے۔ کسی بھی مسلمان کا جنازہ ہو اس میں شرکت کرنا، یہ مسلمان کا حق جو ہے ہم پر پایا جاتا ہے۔ اور جنازے میں شرکت سے مراد اس کے نماز جنازہ ادا کی جائے اور اس کو قبرستان تک پہنچایا جائے، اسے قبرستان تک کیا ہے پہنچایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا، جس نے کسی ایک مسلمان کی نماز جنازے میں شرکت کی تو اسے 1 قیرات، اور اگر جنازہ پڑھا اس کے بعد اسے قبرستان تک پہنچا دیا تو اسے 2 قیرات ملے گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ قیرات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ 1 قیرات 1 احد پہاڑی کے برابر ہے۔ یعنی اگر جنازے میں شرکت کی، نماز جنازے میں، تو اسے 1 قیرات یعنی 1 احد پہاڑی کے برابر اسے اجر و ثواب، اور اگر اسے قبرستان تک بھی پہنچایا، تدفین میں بھی حصہ لیا، تو اسے 2 قیرات یعنی 2 احد پہاڑی کے برابر اسے اجر و ثواب ملا۔ غور کریے، تو نیکی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بدلہ بتایا، ورنہ اگر دیکھا جائے حضرات تو جنازے میں شرکت کرنے سے اور بھی مختلف بہت سارے جو ہے فائدے ہمارے لیے پائے جاتے ہیں۔ دل کی اصلاح کا موقع ہے، نفس کے محاسبہ کا موقع ہے جنازے میں شرکت کرتے وقت۔ تو اسی لیے جب بھی اگر کسی مسلمان بھائی کی وفات کی اطلاع ملے اور آپ کے لیے اگر ممکن ہو، کوئی دشواری کوئی پریشانی نہیں، تو اس کے جنازے میں، اس کی تدفین میں شرکت کی جائے۔ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے حق ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا حق بتایا، اور وہ یہ اجابت الدعوہ، مسلمان کی دعوت کو قبول کرنا۔ آپ کو کسی نے دعوت دی، چاہے وہ دعوت کسی بڑے پیمانے پر ہو یا خاص آپ کو دعوت دی چھوٹے پیمانے پر ہو، تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اس کی دعوت میں شرکت کرنا، یہ دعوت دینے کا ہم پر کیا ہے حق ہے، دعوت دینے والے کا ہم پر یہ حق ہے۔ آپ نے فرمایا اجابت الدعوہ، اجابت الدعوہ، دعوت جو ہے قبول کرو، چاہے وہ ولیمہ کی دعوت ہو، عقیقے کی دعوت ہو، یا کسی اور خوشی کے موقع پر اس نے دعوت کی ہو سکتا ہے کہ کوئی دکان کھولتا ہو تو دکان کی افتتاح پر جو ہے اس نے آپ کو بلایا ہو، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ اگر کوئی مناسبت نہ ہو، بغیر کسی مناسبت کے اس نے آپ کو بلایا، دعوت دی، چاہے کھانے پر ہو یا چائے پانی کے لیے ہو، تو اس کی دعوت کو کیا ہے قبول کی جائے، کیونکہ اگر اس نے دعوت دیا تو اب اس کا آپ پر کیا ہے حق بنتا ہے کہ آپ اس کی دعوت کو کیا ہے قبول کریں اور لبیک کہیں، الا کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، تو ایسی حالت میں آپ معذرت کر سکتے ہیں، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، ورنہ دعوت دینے کے باوجود دعوت کو تسلیم نہ کرنا، مسلمان بھائی کو اس سے کیا ہے تکلیف پہنچتی ہے، اور دل میں طرح طرح قسم کی جو ہے بدگمانیاں کیا ہے پائی جائیں گی۔ تو اسی لیے اگر دعوت آئے تو دعوت کو کیا ہے قبول کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی منکر ہو اس دعوت میں، اور ایسا منکر کہ جس کو آپ روک نہیں سکتے، آپ کے کہنے کے باوجود وہ منکر پایا جائے گا، رہے گا، تو ایسی حالت میں آپ شرکت نہ کریے اس دعوت میں، کوئی حرج نہیں، ورنہ عام حالات میں مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو کیا ہے قبول کرے اور اس کی دعوت میں کیا ہے شرکت کرے۔
ایک پانچواں حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ تشمیت العاطس، چھینک آ جائے تو چھینک آ جانے کے بعد جب تم الحمدللہ کہو تو پھر اب جو ہے حق بنتا ہے دوسرے مسلمان پر تمہارا کہ وہ تمہارا جواب دے یرحمکم اللہ کے ذریعے۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو اب آپ پر حق ہے اس کا کہ آپ اسے کہیں یرحمکم اللہ۔ ہاں اگر وہ الحمدللہ نہ کہے تو ایسی حالت میں آپ پر یرحمکم اللہ کہنا یہ اس کا حق کیا ہے نہیں پایا جاتا آپ پر۔ یہ حق اسی وقت ثابت ہوگا اور آپ پر پایا جائے گا جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا، تو اب آپ کو کیا ہے یرحمکم اللہ جواب میں جو ہے کہنا ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات، یہ 5 اہم حقوق ہیں جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا اور فرمایا حق المسلم علی المسلم 5۔ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر کیا ہے 5 حق ہے۔ نمبر 1 رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ نمبر 2 عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، مزاج پرسی کے لیے اس کے پاس حاضر ہونا۔ نمبر 3 اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا۔ نمبر 4 اجابت الدعوہ، دعوت کو کیا ہے قبول کرنا۔ نمبر 5 تشمیت العاطس، چھینک آ جائے اور اگر وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمکم اللہ کہنا۔ یہ 5 حقوق ہو گئے۔ چوتھا حق یا چھٹا حق جو دوسری روایت میں ہے جس کا اضافہ ہے وہ یہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے، تم سے رائے مشورہ، تم سے نصیحت طلب کرے تو تم اسے نصیحت ضرور کر دینا۔ یعنی نصیحت کرنے میں، رائے مشورہ دینے میں امانت سے کام لینا، اس میں کوئی خیانت نہ کرنا۔ تو یہ 6 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو ان 6 حقوق کی ادائیگی کیا ہے توفیق دے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور اس عظیم وصیت پر کیا ہے عمل ہو سکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔